السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا بندش ہے، رکاوٹ ہے، کہتے ہیں نا کوئی بندہ ہی ہوگا جو کہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری زندگی میں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، اللہ کی تسبیح کریں، صدقہ خیرات کریں اور اگلی زندگی کو اچھا گزارنے کا عہد کریں تو بندشیں دور ہو جائیں گی۔ ہمارے یہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کریں، نا امید نہ ہو، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یاد رکھیے انسان کا نیک عمل اس کے کرنے والے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خوشحالی میں کی ہوئی عبادت تکلیف میں کام آتی ہے۔ جیسے عام دنوں میں اگر آپ اچھی غذا کھاتے ہیں نا اور آپ کی امیونٹی اچھی ہو تو اول تو جراثیم اثر نہیں کرتے، اور اگر کوئی انفیکشن ہو بھی جائے تو آپ جلدی ریکور کر لیتے ہیں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ریکوری بہت لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر، جسم خود فائٹ کرتا ہے نا بیماریوں سے تو کر نہیں پاتا۔ تو یونس علیہ السلام پہلے بھی نیک کام کرتے تھے، بیچ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کہا اللہ میری غلطی ہے، مجھ سے قصور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ تو نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ یاد کریے ان 3 لوگوں کا قصہ جو ایک سفر پہ جا رہے تھے، بارش ہوئی تو ایک غار میں چلے گئے اور اتنے میں کیا ہوا، پتھر اوپر سے آ کے گرا اور دہانا بند ہو گیا اور وہ اندر قید ہو گئے۔ تینوں نے زور لگایا، پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب موت یقینی تھی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، دعا کرنی شروع کی۔ دعا کیسی کی، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے، اللہ میں نے جو یہ اور یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اسی لیے جب آپ چاہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو، ایک طرف تسبیحات، دوسری طرف صدقہ خیرات اور ساتھ اس کی دعا۔ اور انہوں نے دعا کس طرح کی، حدیث میں آتا ہے اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا، اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرے چہرے کی خاطر کیا تھا، خالص نیت سے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس چٹان کو آپ ہٹا دیجئے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹا دی گئی۔ تو نیک اعمال انسان کے لیے دنیا میں بھی بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم اے اللہ، انا نعوذ بک بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، من الہم فکر سے، والحزن اور غم سے، ونعوذ بک اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، من العجز عاجزی سے، والکسل اور سستی سے، ونعوذ بک اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، من البخل بخل سے، والجبن اور بزدلی سے، ونعوذ بک اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، من غلبۃ الدین قرض کے غلبے سے، وقہر الرجال اور لوگوں کے قہر سے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی گئی ہے ہم اور حزن سے۔ ہم ہوتا ہے فکر، افکار، پریشانیاں، پراگندہ خیالات، اور حزن دوسروں کا غم۔ غم اور فکر مراد ہے یہاں سمپلی کہ اللہ ہر طرح کے غم اور فکر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ تو ان اسباب سے بھی بچا جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اور اس کے علاوہ
یا اس کے ساتھ ہی عاجزی اور سستی سے بھی، کیونکہ عموماً غم یا فکر اور پریشانی کس کو جنم دیتی ہے؟ عاجزی کو، بے کسی کو اور سستی کو۔ بسا اوقات سستی غم کا سبب بنتی ہے اور بسا اوقات غم سستی کا سبب بنتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جب انسان کا ریزسٹنس پاور کمزور ہوتا ہے، اس کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، تو ہر طرح کا وائرس حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان ہر قسم کی بیماری کیچ کر لیتا ہے، پھر ایک کے ساتھ ایک چیز چلی آتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اللہ تعالی سے مضبوط تعلق ہو، اس پر مضبوط بھروسہ ہو، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے نہیں جو انسان کو مضبوطی دے سکے، جو قوت دے سکے، جو اس کا سہارا بن سکے، جو اس کی کمی پوری کر سکے، جو اس کی ضروریات میں کام آ سکے۔ تو اس لیے اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں کہ تو مجھے ہر فکر سے، ہر غم سے، سستی سے، عاجزی سے پناہ دے۔ اور وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اور بخل سے بھی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کسل آتی ہے، سستی آتی ہے، تو انسان کام کوئی نہیں کرتا۔ جب کام نہیں کرتا تو جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی کسی کو دینا نہیں چاہتا کہ مجھے کہاں سے اور ملے گا۔ اور پھر والجبن، بزدلی، جب انسان فکر کا شکار ہوتا ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو پھر بزدل بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ وہ نہ زمانے کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مشکل چیز اور وقت کا۔ انسان ایک کمزور چیز ہے، اور انسان جتنا چاہے مضبوط ارادہ رکھتا ہو، مضبوط ایمان رکھتا ہو، مالدار ہو، عالم ہو، کچھ ہو، لیکن انسان انسان ہے۔ وہ اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ اس کا سہارا اور بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے زیادہ خود پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور جب انسان خود پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو اللہ آزما لیتا ہے کہ پھر بچاؤ اپنے آپ کو، تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ تم خود کر سکتے ہو، اب اپنی مدد آپ کرو۔ یہ بار بار آتا ہے نا قرآن میں، وہ اپنی مدد بھی خود نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جن پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، فرمایا وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ تو یہ دعائیں جہاں انسان کی دنیاوی ضروریات پوری کرتی ہیں، وہاں انسان کو توحید کا سبق سکھاتی ہیں۔ اسی لیے تو دعا کو عبادت کہا گیا، کہ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کی علامت، اس پر بھروسہ کرنا، اسی کو اصل ہستی سمجھنا، اصل سہارا سمجھنا۔ عبادت اور دعا لازم و ملزوم ہے۔ اور پھر وَنَعُوذُ بِكَ، ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، کس سے؟ من غلبۃ الدین، قرض کے غلبے سے۔ کیونکہ جب انسان کے اندر فکر، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی آتی ہے تو پھر انسان بعض اوقات اپنی روزی کمانے کے قابل بھی نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ یا انسان جب اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو مقروض ہونے لگتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض لیتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بزدلی ہے۔ وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر سے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی نے مثلاً قرض لے رکھا ہے اور وہ وقت پہ واپس نہیں کرتا تو وہ لوگوں کے قہر اور ناراضگی کا شکار ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اور اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دیتی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ سب چیزیں عمل کی رفتار کم کر دیتی ہیں، اور جب عمل کی رفتار کم ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا۔ اس احساس کے ساتھ اب آپ دعا مانگے، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن
ونعوذ بك من العجز